قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابراہیم آپ لوگوں کو حج عمرہ کی دعوت دیں، آپ لوگوں کو مکہ آنے کی دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی اللہ کا یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچائے اور صفا مروہ کی چوٹی پر چڑھ کر یہ سنایا کہ اے دنیا والوں، اللہ نے اپنے گھر کے زیارت کے لیے بلائے ہیں، اللہ نے حج عمرہ کی دعوت دی ہے، تو اس وقت ہم اور آپ اس دنیا کے اندر موجود نہیں رہے ہوں گے۔ رہے ہوں گے 4000 سال پہلے؟ نہیں رہے ہوں گے۔ لیکن مورخین نے اپنی کتابوں میں اور مفسرین نے اپنی تفاسیر میں یوں بیان کیا ہے کہ ہماری روح اس عالم ارواح میں موجود رہی ہوں گی، اور جن کی روحوں نے جتنی مرتبہ لبیک اللہم لبیک کہا ہوگا ان کو یہاں کی حاضری اتنی مرتبہ نصیب ہوگی۔ زائرین، آپ کے زیارت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ اپنے الٹے ہاتھ میں دیکھیں، یہ مسجد بلال آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس مسجد کی کوئی تاریخ نہیں ہے، لیکن جس کے نام سے یہ مسجد مشہور و معروف ہے، صحابی رسول، محب رسول، مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یہ مسجد مشہور و معروف ہے۔ اس مسجد کی تاریخ کوئی نہیں ہے۔ خیر، تو الحمدللہ آپ کے بس میں بعض لوگ وہ بھی ہوں گے جن کا یہاں دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 10واں، 20واں، 25واں، 50واں بھی سفر ہو رہا ہوگا، اور بعض خوش نصیب وہ ہوں گے جن کا یہاں پہلا سفر ہوگا۔ تو رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک مدینہ آنے کو قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کے نیک تمنا و آرزو کو قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کے جائز مقاصد کو قبول فرمائے۔ آمین کہہ رہے نبی شوال؟ آمین۔ اس لیے مدینہ طیبہ ہے، یہاں ہر وقت کیا ہوتی ہے؟ دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ تو زبان کو حرکت میں رہیں گے، حرکت دیتے رہیں گے زبان کو، ٹھیک ہے؟ مدینہ طیبہ یہ ان عظیم الشان خصوصیات کا حامل ہے جو روئے زمین پر کسی بھی جگہ کو حاصل ہے۔ وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بے شمار اصحاب مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کا مسکن اور ان کے شب و روز کا چشم دید گواہ ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بے شمار اصحاب مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم نے برسہا برس تک عبادتیں کی، اور یہاں کے گوشے گوشے کو اعمال صالح سے روشن و منور فرمایا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے جس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ نماز پڑھتے نا آپ لوگ گھر میں؟ یہی وہ قطع مبارکہ بھی ہے جن کو جنت کی کیاری یا جنت کا باغ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جگہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو جگہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ان سب فضائل و مناقب کے علاوہ ایک بڑی فضیلت اس شہر کی یہ ہے کہ 10,000 صحابہ اس شہر کے اندر کیا ہے؟ مدفون ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ ان سب کے ساتھ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بننے کا شرف اور سعادت بھی اسی شہر کو حاصل ہے۔ کسی بندے کو ایسے مقدس مقامات کا زیارت کا نصیب ہونا کتنی بڑی سعادت ہے۔ یہ آپ اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں، چھوٹا سا جو میدان آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے آگے کھجور کے باغات نظر آ رہے ہیں۔ یہ عربی میں وادی بطحان اور اردو میں خاک شفا کا میدان کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو شروع میں کیا ہوا؟ صحابہ کرام بیمار ہونے لگے، تو اللہ کے نبی نے اسی جگہ کی مٹی کو استعمال کروایا اور ایک دعا بھی مانگی کہ یہاں کے بیماری کو وادی جفا بھیجو، جو یہاں سے 200-300 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ تو کسی بندے کو ایسے مقدس مقامات کا زیارت کا نصیب ہونا کتنی بڑی سعادت ہے، اور کون مسلمان ایسا ہوگا جس کا دل اس کے لیے
چاہیے کہ اگر وہ بدنی اور مالی حیثیت سے یہاں تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو تو ضرور حاضر ہو۔ زائرین، ہماری سب سے پہلی منزل ہے مسجد قباء۔ اسلام کے تاریخ کی پہلی مسجد ہے، دنیا کے اعتبار سے تیسری مسجد ہے۔ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام خانہ کعبہ، دوسری مسجد مسجد اقصی، تیسری مسجد مسجد قباء۔ تاریخ اسلام کے اندر پہلی، دنیا کے اعتبار سے تیسری مسجد۔ غور کیجئے گا آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ کی طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر کون سا تھا؟ شہر مکہ تھا۔ جس شہر میں جوان ہوئے وہ شہر مکہ، جس شہر میں نبوت کا اعلان ہوا وہ شہر مکہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے دبایا اور ستایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ جانے کیسی کیسی اذیتیں دی گئی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وداعی کے لیے خانہ کعبہ کے قریب ہے، اس حال میں ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل کے گہرائی سے رو رہے ہیں، اللہ کے پاک گھر کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے اللہ کا پاک گھر، اے اللہ کا پاکیزہ محبوب گھر، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ تم سے محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگ ہمارے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، جس وجہ سے میں نکل رہا ہوں۔ زائرین، اپنے وطن عزیز، اپنے شہر عزیز کو چھوڑ کر نکلنے میں پریشانی تو ہوگی نا۔ آپ لوگ مکہ سے ہو کر آئے؟ مکہ نہیں گئے، ڈائریکٹ مدینہ آئے؟ تو الحمدللہ آپ لوگ وطن عزیز سے نکل کر جدہ کے بعد ڈائریکٹ مدینہ کے اندر آئے۔ مکہ کے اندر عمرہ کرنے کے لیے 4 چیزیں شرط ہوتی ہے۔ کتنی؟ 4 چیزیں شرط ہوتی ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 احرام باندھنا، نمبر 3 طواف کرنا، نمبر 4 سعی کرنا۔ ان چاروں کے بغیر آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہے۔ لیکن وہاں کے عمرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بینی و بین اللہ ہے کہ قبول کرے کہ نہ کرے اللہ۔ لیکن جہاں ہم جا رہے ہیں مسجد قباء، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو انسان اپنے گھر سے باوضو ہو کر آئے گا اور مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گا، اس کو مقبول اور مبرور عمرے کا ثواب ملے گا۔ مقبول اور مبرور عمرے کا ثواب ملے گا۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جوان ہوئے، نبوت ہوا، ہر چیز آپ کا کہاں ہوا؟ شہر مکہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو ہجرت کر رہے تھے، الوداع کہہ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے فرماتا ہے، اے میرے حبیب، آپ اس شہر میں جائیں جہاں کے لوگ آپ کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے۔ وادی نخلا میں چلے جائیں، کھجور کی بستی میں۔ مدینہ طیبہ کے اندر آپ جہاں بھی نظر اٹھائیں گے آپ کو کھجور کے باغات، کھجور کے درخت، کھجور کا پودا نظر آئے گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جس سواری سے نکلے اس سواری کا نام کیا تھا؟ قصوہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کی سواری آگے ٹھہری کہاں؟ قباء کے دامن میں۔ یہ اہل قباء حضرات آپ کے استقبال کے لیے گھر سے باہر نکل گئے، لیکن کئی دن کا مرحلہ ایسا آتا جاتا چلا گیا، لیکن یہاں جو ایک یہودی بستا تھا، اس یہودی نے کہا، اے اہل قباء حضرات، تم جس مہمان کے انتظار میں ہو اس مہمان کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا ان قبیلہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کے استقبال میں دفت جائی اور ترانہ پیش کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کیا ہی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سامنے چاندنی کا چاند نظر آنے والا ہے، ہمارے لیے لازم ہے کہ شکر بجا لائے۔ تو ظاہرین کسی بادشاہوں کا ایسا استقبال نہیں کیا گیا جیسا استقبال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کیے تو مدینہ کے اندر آئے، قباء کے دامن میں ٹھہرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے، اے میرے حبیب، آپ تقویٰ کی بنیاد پر مسجد کی تعمیر فرمائیں۔ مسجد قباء محض تقویٰ اور پرہیزگاری پہ تعمیر کی گئی مسجد ہے۔ اس مسجد کے بارے میں ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہیں، مکہ کے لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں، انہیں جب دل چاہے گا حرام باندھیں گے، حج میں داخل ہو جائیں گے اور کیا کر لیں گے؟ عمرہ مکمل کر لیں گے۔ ہم لوگ تو مکے سے کافی دور ہو گئے۔
تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے آپ گھر سے باوضو ہو کر آئے اور مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں، آپ کو مقبول اور مبرور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو زائرین یہاں 4 رکعت نفل ادا کرنا ہے، کتنا؟ 4 رکعت نفل ادا کرنا ہے، 2 رکعت آداب مسجد، 2 رکعت شکرانے کی نفل، 15 سے 20 منٹ کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا۔ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ گاڑی جس جگہ پہ لگ رہی ہے اس جگہ کو دیکھ لینا ہے، گاڑی کا نمبر لازمی نوٹ کر لینا ہے۔ جو ٹائم دیا جا رہا ہے اس ٹائم سے اگر نہ آئیں گے 5 سے 7 منٹ گاڑی رکے گی، اس کے بعد گاڑی چل دے گی۔ 2 4 5 بندے کے لیے پوری بس کو ہم انتظار نہیں کروا سکتے، کیونکہ 2 4 بندے ٹیکسی میں آیا جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وقت کا آپ لوگوں کو خاص خیال رکھنا ہے، جو ٹائم دیا جائے گا اس ٹائم سے آنے کی کوشش کرنا ہے، لازمی کوشش کرنا۔ 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہے، 4 رکعت کے لیے 20 منٹ کافی ہے، 4 رکعت کے لیے 20 منٹ کافی ہے۔ تو مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی 20 منٹ آپ کا شروع ہو جائے گا، یہاں سے مسجد کے اندر جانے تک کا ٹائم کاؤنٹ نہیں کرتے۔ مسجد کے اندر داخل ہوں گے 20 منٹ آپ کا شروع ہو جائے گا۔ اپنے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوست و احباب کے لیے، اپنے وطن کے لیے، وطن کے عزیزوں کے لیے، وطن کے مسلمانوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آ جائیں۔